بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے۔ معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پارٹنرشپ کرنا کیسا ہے؟ پارٹنرشپ کس کے ساتھ کی جائے اور پارٹنرشپ کر کے کس طرح کسی کی ہیلپ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے بعد آپ کی سوچ ضرور بدلے گی۔ خلیفہ ہارون الرشید کو سب جانتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک نیک بادشاہ تھے۔ ان کا معمول تھا کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی ہی رعایا کی خبر گیری کیا کرتے تھے، اپنا بھیس بدل کر۔ اپنے معمول کے مطابق آج وہ اپنے محل سے باہر آئے تاکہ وہ عوام کی رعایا کی خبر گیری کر سکیں۔ انہوں نے اپنا بھیس بدلا، باہر آئے تو دریا کے کنارے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا جال دریا میں پھینک کر بیٹھا ہوا تھا مچھلی کے شکار کے لیے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید اس کے پاس گئے، خبر گیری کرنے کے لیے پوچھا کہ کتنا شکار کر لیا ہے، کتنی مچھلیاں پکڑ لی ہیں؟ تو اس شخص نے کہا ابھی تک میں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے پھر دوبارہ سوال پوچھا کہ کیا امید ہے آپ کو؟ امید ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ لگے گا کہ نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں شام تک 3 مچھلیاں پکڑ لوں گا۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید اس بات کو سن کر بڑے حیران ہوئے، تعجب کیا کہ شام تک اس کو مچھلیاں مل جائیں گی، وہ بھی 3 اس بات پر بڑی حیرانگی ہوئی، بڑا تعجب کیا۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے پھر ایک بار سوال کیا کہ ان 3 مچھلیوں کا تم کیا کرو گے؟ اس شخص نے کہا اللہ تبارک و تعالی مجھے روزانہ 3 مچھلیاں دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اپنے جال کو سمیٹ کر اپنے گھر چلا جاتا ہوں، پھر یہ جو 3 مچھلیاں ملتی ہیں مجھے 1 مچھلی میں گھر میں پکا لیتا ہوں اور 2 مچھلیاں میں بازار کے اندر فروخت کر کے اپنے گھر کا نظام چلاتا ہوں، اپنے زندگی کے معاملات میں اس سے چلاتا ہوں۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید کو بڑی دلچسپی ہوئی، بڑے خوش ہوئے، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے انہیں ایک آفر کی کہ آپ مجھے اپنا پارٹنر بنا لیں، ہم دونوں پارٹنرشپ کرتے ہیں، مل کر کاروبار کرتے ہیں تاکہ اس کاروبار کے اندر مزید برکت آ سکے۔ جب یہ آفر اس بندے کو کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے پارٹنرشپ کرنے کا، اور نہ میں ایسا کر سکتا ہوں، بلکہ جو مجھے اللہ دے رہے ہیں، جتنا مجھے مل جاتا ہے اس پر اللہ کا شکر ہے، اور میں اس پر بڑا راضی ہوں اور خوش ہوں میں۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے کہا نہیں۔ بہرحال جیسے کیسے کر کے وہ بندہ مان گیا۔ اب حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ بات یہ ہے جو 3 مچھلیاں تم پکڑتی ہو وہ تم کی اپنی ذاتی ہو گئی، اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اس میں میری کوئی مداخلت نہیں ہوگی، وہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ ان 3 مچھلیوں کے بعد جتنی بھی مچھلیاں پکڑو گے ان تمام میں 4تھا حصہ میرا ہوگا اور 3 حصے تمہارے ہوں گے۔ اس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں حصے بانٹ لیتے ہیں، بھئی آدھا میرا ہوگا، آدھا تمہارا ہوگا، یا تیسرا میرا ہوگا، چوتھا تمہارا، اس طرح یہ پارٹنرشپ۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید کی اس آفر پر وہ بڑا خوش ہوا، اور حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے کچھ پیسے، کچھ اشرفیاں دی تاکہ نیا جال منگوایا جائے اور جو ضروری سامان تھا وہ بھی منگوایا جائے۔ بہرحال اس بندے نے وہ پیسے قبول کیے، اور حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے یہ بھی کہا اگر میں کسی دن نہ آ سکوں تو بغداد چلے آنا، میرا نام خلیفہ ہارون الرشید ہے اور بغداد میں میرا محل ہے۔ بہرحال جب سے یہ پارٹنرشپ ہوئی ہے، جب سے خلیفہ ہارون الرشید اس کے حصے میں آئے تو اللہ نے ایسی برکت ڈالی اس کاروبار کے اندر، اگر وہ 3 پکڑتا تھا پھر اس کے بعد وہ 6 ہو گئی، 10 ہو گئی، 12 ہو گئی، اس طرح مزید برکت ہوتی رہی، بڑھتا گیا کاروبار، کم نہیں ہوا۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید یہ آفر کر کے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے چلے گئے۔ بہرحال وہ بندہ لگا رہا، 3 اپنے الگ کر دیتا، باقی جتنی بھی پکڑتا وہ ساری جا کر بازار میں فروخت کر دیتا مچھلیاں۔ جتنا بھی پیسہ ملتا تھا اب 3 حصے وہ رکھ لیتا، جو 4تھا حصہ تھا اس نے ایک برتن رکھا ہوا تھا، 4تھے حصے کے پیسے، 4تھے حصے کا جتنا بھی منافع تھا وہ اس برتن میں ڈال دیتا اپنے پارٹنر کے لیے۔ بہرحال کچھ عرصہ ایسا کیا تو دل میں مایوس ہو گیا، مایوسی پیدا ہوئی، بھئی اتنے دن ہو گئے ہیں، بڑا عجیب بندہ تھا، واپس ہی نہیں آیا، اس نے کاروبار کا پوچھا ہی نہیں ہے، بڑی ہی عجیب کیفیت اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ بہرحال اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کا جتنا بھی منافع کا سامان ہے، اس کے جتنے بھی پیسے ہیں، میں وہاں پر یعنی بغداد میں جا کر اس کو دے آتا ہوں۔ اس ارادے سے وہ سارے
سکے اٹھائے، وہ برتن اٹھایا اور سفر پر روانہ ہوا۔ جب بغداد پہنچا اسی طرح خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں معلومات لی۔ پھر وہ خلیفہ ہارون رشید کے محل پر پہنچا تو دربان کو یہ کہا ہوا تھا بادشاہ نے جو بھی ہے اس کو میرے پاس لے آؤ، ملاقات کی اجازت ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، دربان کو دیکھا، محل کو دیکھا، شان و شوکت کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا اور حیران بھی ہوا، اتنا عالی شان محل، اتنی شان و شوکت والا بادشاہ اور میرے ساتھ پارٹنرشپ، بڑی ہی عجیب کیفیت۔ بہرحال بادشاہ کے سامنے جب وہ گیا تو بادشاہ نے اسے پہچان لیا، اپنے پاس بلایا اور بہت سا پیار دیا، محبت بانٹی، اپنے پاس بٹھایا اور پھر بادشاہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا بادشاہ آپ نے میرے ساتھ کام کیا تھا، یہ اس کا منافع لے کر آپ کا آیا ہوں جو آپ کا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے پہلے پتہ تھا کہ آپ قناعت پسند ہیں اور اللہ نے آپ کے رزق میں برکت رکھی ہے، اس لیے میں اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے آپ کے ساتھ میں کاروبار کر رہا تھا، میری قسمت میں کتنی برکت ہے۔ بہرحال بادشاہ نے وہ منافع بھی اسے دے دیا اور باقی بہت سارے تحفے تحائف دیے۔ دیکھ لیں دوستوں کتنی ہی پارٹنرشپ پہ برکتیں ہیں۔ ایک انسان پارٹنرشپ کرے اس بندے کے ساتھ جو غریب ہے تاکہ اس کی ہیلپ بھی ہو جائے، اس کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور اس کی جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو کاروبار میں۔ اس لیے کسی بھی غریب کی ہیلپ ضرور کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، جس طریقے سے مرضی ہو آپ اس کی مدد اور اس کی ہیلپ ضرور کریں تاکہ وہ خوش ہو اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو، اللہ بھی آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، جس کے ساتھ شراکت کر رہے ہیں، اللہ اس کے وسیلے سے تمہارے رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے تمہاری وجہ سے اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے پارٹنرشپ کا فائدہ۔ تو اس لیے دوستو کوشش کرتا رہا کریں، جتنی بھی زندگی ہے اس زندگی کے اندر کسی غریب کی ہیلپ ضرور کریں، کسی غریب کی مدد ضرور کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، خواہ وہ جیسا مرضی طریقہ ہو، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور عوام بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب تعالی مجھے اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ میں قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔